لیں. یہ سوال یہاں مینچسٹر سے ایک دوست نے بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تشریع نبی ہیں جن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو کہ غیر تشریع نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ان کے ذل اور بروز تھے. بیان ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت نبی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے تابع، آپ کے ذل اور بروز ہیں. اور ایک موقع پر سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسوی سلسلہ کو محمدی سلسلہ سے مشابہت تامہ ہے. صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائیت ایک الگ مذہب بن کر دنیا میں ابھرا ہے، جبکہ احمدیت کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں 2-3 سوال میں غلطیاں ہیں، وہ دور ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت موسیٰ کے ذل تھے نہ بروز تھے، اور یہ ذل اور بروز ہونے کا جو نظام ہے یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ہی نہیں، کیونکہ صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی ذلیت سے سارے فیض پاتے ہیں. اور اس لحاظ سے تمام انبیاء خود رسول اللہ علیہ وسلم کے ذل کسی حد تک یعنی اپنے اپنے دائرۂ طاقت قدرت میں اور بروز کہلا سکتے ہیں، مگر کوئی نبی کسی دوسرے نبی کے بروز اور ذل کے طور پر میرے علم میں نہیں کبھی آیا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے وہ ذاتی محبت اور عشق کا رشتہ تھا. کہیں ایک بھی آیت مجھے نظر نہیں آئی نیو ٹیسٹمنٹ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے اپنی ذات سے ان کا گہرا تعلق، وہ ایک زندہ تعلق ہے جو کشفاً یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی وجود سامنے آ گیا ہو. ایسی باتیں تو درکنار کوئی اشارہ بھی موجود نہیں جس میں ذاتی تعلق اور عشق کا کسی رنگ میں بھی اظہار ہوا ہو. اس لیے یہ بات میری باتوں سے اگر کسی نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے. یہی ایک نئی شان ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی شریعت کے فیض سے کوئی نبی بنا ہے بلکہ ذاتی فیض سے بنا ہے. اور یہ پہلو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی رنگ میں بار بار بیان فرمایا، جس سے بعض جگہ لاہوریوں کو بھی ٹھوکر لگی، بعض دوسروں کو بھی وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ فرق کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں جیسے اگر وہ پہلے حقیقی نبی تھے تو پھر میں حقیقی نبی نہیں ہوں. بعض جگہ حقیقی نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور مختلف پیرائے میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے خلت نبوت امتی عطا فرمائی ہے. امتی نبوت کی خلت محض تعلیم قرآن کی پابندی سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست زندہ فیض ہے جو مجھے پہنچا ہے، اور وہ درود اور عشق کی وجہ سے پہنچا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کا وہ کشف اس مضمون سے پردہ اٹھا رہا ہے جس میں فرشتے تلاش میں ہیں کہ اس زمانے کا امام کسے بنایا جائے. تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اس نے سب سے زیادہ درود محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، جو سراپا عشق ہو چکا ہے، اس پر نور کی مشقیں انڈیلی جائیں. بس یہ فرق ان کو بعض صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ملتا ہے کہ پرانے انبیاء نے آنے والے کے عشق کے گیت گائے ہوں، جیسا کہ زبور میں ملتا ہے، جیسا کہ سلیمان کے نغموں میں ملتا ہے، لیکن گزشتہ کے گیت، محبت کے گیت اور عشق کے گیت کہیں نہیں سنے گئے. اور وجہ یہی تھی کہ جو مجھے سراپا عشق خدا بندی رسول جس نے آگے یہ اپنی محبت سے کہ فیض سے لوگوں میں نور جاری کرنا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. یہ ایک بلند دعویٰ نظر آتا ہے، مگر ایسا بلند دعویٰ ہے جس کی ساری تاریخ گواہ ہے. صرف قرآنی تاریخ نہیں، جہاں سے چاہیں انبیاء کی سرگزشت اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو وہ رشتہ دکھائی نہیں دے گا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیح موعود کا ہے یا مسیح موعود کا آپ سے ہے. اور یہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے
جو سابق پرجلال و پرجمال نبی کی محبت و عشق کے نتیجے میں، اس پر درود بھیجنے کے نتیجے میں کسی پر یہ برکت نازل ہو۔ ایک یہ بات کھول کر بیان کرنے والی تھی، سوال کرنے والے نے موقع عطا کر دیا اور یہ پہلے میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ نئی کیا بنایا ہے نا، ہاں مشابہت تامہ۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی میں نے مشابہت تامہ کا ذکر کیا ہو، میں نے اگر کیا ہے تو پھر ایک خاص بات کے حوالے سے اس کو پیش نظر رکھ کر کیا ہوگا۔ اس میں تامہ سے مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اول تو مجھے تامہ یاد نہیں لگنے کی ہے، تو اس حوالے سے کی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت اور جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ مشابہت تو ہے ان معنوں میں تام کہ یہ بھی اور یہ بھی، مگر نوعیت کے لحاظ سے ہرگز تام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مظلومیت کا دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، نہ وہاں مشابہت تامہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو جو مان بھی گئے تھے وہ بھی بڑی جلدی بے قرار ہو کر بے صبریاں دکھاتے تھے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اشاق نے جو قربانیوں اور اثار کے نمونے دکھائے ہیں، اس کی تو مثال دوسری تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس سے ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں، اور اول سے آخر تک جس طرح واقعات ہوئے ہیں، واقعات کی نوعیت کے لحاظ سے مشابہت تامہ کا لفظ ممکن ہے، میں نے کہا ہو، لیکن ہر نوعیت کے واقعہ کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے لحاظ سے کوئی مشابہت تامہ نہیں۔ مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مشابہت تامہ حضرت موسیٰ بھی شرعی نبی تھے، لیکن دونوں کی شریعت اور نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور بہت نمایاں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اس پہلو سے یہ ان کا جو سوال ہے وہ پھر تصحیح کے لائق ٹھہرتا ہے۔ آگے آخری بات کا آخری حصے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا تھا، عیسائیت، جبکہ کوئی احمدیت کے بارے نیا میں نظر نہیں بنایا، یہ لوگوں کی بڑی بھاری غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم نے عیسائیت کے نام سے کوئی مذہب دنیا میں ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نصارہ کا مذہب بیان کرتا ہے، اور اکثر جو عیسائیت اور یہودیت کا بظاہر علم رکھتے ہیں، ان کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں کہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اول فرقہ نصرانی تھا اور دوسرا فرقہ کرسچن تھا۔ کرسچن فرقہ سینٹ پال کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور اس کا حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بگڑا ہوا ایک عیسائیت کا تصور ہے جس کی بنیاد سینٹ پال نے ڈالی۔ جو اس نصرانی تھے ان کی شروع سے ہی ان سے لڑائی رہی ہے اس بات پر، اور بھاری اختلافات رہے ہیں۔ وہ توحید کے قائل تھے، ٹرینیٹی کے منکر، اور